بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ نماز جنازہ ترجمہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ نماز جنازہ کے دو فرض ہیں، ایک قیام ہے اور دوسرا تکبیرات ہیں۔ تو تکبیرات بلند آواز سے، کم از کم اتنی آواز سے کہنا چاہیے کہ خود کو سنائی دے، پتہ چلے کہ بندہ تکبیرات کہہ رہا ہے۔ تو تکبیر کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی بڑائی بیان کرنا۔ تو بندہ عرض کرتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد اللہ کی تعریف ثنا ہوتی ہے، سبحانک اللہم۔ سبحان کا مطلب پاک، اللہم اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، وبحمدی کا اور خوبیوں والی، حمد والی، ٹھیک ہے، وتبارا قسموں کا، وتبارا قسموں کا، تبارا کا برکت والی، اسم کا مطلب نام، آپ کا نام بہت برکت والا ہے۔ وتعالی، تعالی کا مطلب ہوتا ہے بلند، جیسے کہ اللہ تعالی، وتعالی جدو کا، آپ کی شان بہت بلند ہے، وجل ثناؤ کا، آپ کی تعریف بہت زیادہ ہے، ولا الہ غیرک، آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کے بعد تکبیر بغیر ہاتھ اٹھائے کہی جاتی ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر اس کے بعد دروشی پڑھا جاتا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ درود ابراہیمی لکھا ہوا ہے، تو نماز جنازہ میں عموماً جو دروشی پڑھا جاتا ہے وہ میں انشاءاللہ پڑھوں گا۔ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ برکت نازل فرما، درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وعلا آل محمد، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر، کما صلیتا، جس طرح کہ آپ نے درود بھیجا۔ اب دیکھیں، اے اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر، کما صلیتا، جس طرح کہ آپ نے درود بھیجا۔ پھر اس کے بعد پڑھتا ہے وسلمتا، جس طرح کہ آپ نے سلامتی بھیجی، سلام بھیجا، وسلمتا وبارکتا، اور آپ نے برکت عطا فرمائی، برکت نازل فرمائی، وبارکتا ورحمتا، آپ نے رحم فرمایا، ورحمتا مہربانی فرمائی، وترحمتا، ترحمتا کا مطلب ہے رحم فرمایا، علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یعنی جو ہم نماز جنازہ میں دروشی پڑھتے ہیں نا، بڑے خوبصورت کلمات اور بڑے جامع قسم کے ہیں، کہ اس کے اندر ہم یہ بھی عرض کرتے ہیں یا اللہ درود بھیج، رحمت نازل فرما، صلیتا وسلمتا، اور سلامتی بھیج، سلام بھیج، وبارکتا، اور برکت نازل فرما، ورحمتا، اور مہربانی فرما، وترحمتا، اور رحم فرما، علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ تو ہم عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ ساریاں جو مہربانیاں آپ نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر فرمائی ہیں، وہ ساری مہربانیاں، وہ نوازشات، وہ اپنے ہمارے پیارے نبی، اپنے جو پیارے آپ کے سچے نبی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پر فرما۔ تو درود ابراہیمی میں ہم درود کے بارے میں پڑھتے ہیں، صلیتا، آپ پر درود، جس طرح کہ آپ نے درود بھیجا ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پر، بے شک آپ تعریف کیے گئے بزرگ ہو۔ اللہم بارک علی محمد، اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور آپ کی آل پر، آل محمد پر، کما بارکت علی ابراہیم، جس طرح کہ آپ نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام اور ان کی، وعلی آل ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، انک حمید مجید، بے شک آپ تعریف کیے گئے بزرگوں۔ اور پھر تکبیر بغیر ہاتھ اٹھائے، تیسری تکبیر کا یہ تھی اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد دعا ہوتی ہے۔ دیکھیں نماز جنازہ ہے ہی دعا، اور یہ دعا میت کے لیے پورا نماز جنازہ میں یہ جو خوبصورت کلمات ہیں، اللہ کی ثنا، پھر اللہ کے نبی کے اوپر درود، پھر دعا، یہ سب ہماری نیت کیا ہوتی ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہوتا ہے۔ تو ہم میت کی دعا کے لیے وہاں حاضر ہوتے ہیں، تو ان خوبصورت کلمات کی برکت سے ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ پاک، ہم جس اپنے بھائی کی دعا کے لیے آئے ہیں نماز جنازہ پڑھنے کے لیے، اس کی مغفرت و بخشش فرما، ساتھ ہمارے اوپر بھی رحم فرما۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت الفاظ ہیں۔ یہ سیاستہ کی جو حدیث پاک ہے، ترمذی شریف کے اندر یہ لکھی ہوئی ہے۔ دیکھیں بہت سی دعائیں ہیں، حدیث مبارکہ میں بہت سی دعائیں ہیں، آپ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جو ایک جامع قسم کی فقہائے کرام نے بڑی خوبصورت دعا جو ہے نا وہ ہمیں بتائی ہے، یہ حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے، ترمذی شریف کے اندر آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ تو ترمذی شریف کے اندر یہ دعا لکھی ہوئی ہے، بڑے خوبصورت کلمات ہیں۔ تو بندہ عرض کرتا ہے اللہم اغفر لحینا، اے اللہ بخش دے
مغفرت فرما، اللہم اغفر لحینا، حی کا مطلب زندہ، ہمارے زندوں کو بخش دے، ومیتنا، ہمارے جو فوت ہو گئے ہیں ان کو بخش دے، وشاہدنا، ہمارے جو ہم میں سے جو موجود ہیں یا اللہ شاہد موجود ہیں ان کو بخش دے، وغائبنا، اور جو موجود نہیں ہیں ان کو بھی بخش دے، وصغیرنا، ہمارے چھوٹوں کو بخش دے، وکبیرنا، ہمارے بڑوں کو۔ تو یہ جو ہمارے زندوں کو اور مردوں، اس مردے میں یعنی جو فوت ہے اس سے مراد جس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے وہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یا اللہ پاک جو میت ہے جس کی نماز جنازہ پڑھے اس کو بخش دے، اور جتنے مسلمان فوت ہو گئے ہیں سب کو بخش دے، ہمارے موجود ہیں، جو نہیں موجود چھوٹے ہیں کبیر بڑے ہیں، وذاکرنا، ہمارے مرد ہیں ان کو بخش دے، وانسانا، عورتوں کو بھی بخش دے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے، اللہم، اے اللہ، من احییتہ، ہم میں سے جسے آپ زندگی عطا فرماؤ، منا، ہم میں سے، من کا مطلب ہوتا ہے سے، نا کا مطلب ہم میں سے اسے زندگی ملے، فاحیہی علی الاسلام، تو اسے اسلام پر زندگی عطا فرمائے، ومن توفیتہ، اور ہم میں سے موت آئے، منا، یعنی ہم میں سے جس سے موت آئے، فتوفہ علی الایمان، تو یا اللہ اسے ایمان پر زندگی عطا فرما، ایمان سلامتی عطا فرما۔ کتنے خوبصورت کلمات ہیں ماشاء اللہ۔ تو نابالغ جو بچہ ہوتا ہے اس کے لیے ایک دعا بھی بڑی پیاری بتائی گئی ہے کہ یہ ہم پڑھتے ہیں، اللہم اجعلہ، اے اللہ، اس ہو سے مراد یہ ضمیر ہے جس کو انگریزی میں پروناؤن کہتے ہیں، انگلش میں پروناؤن کہتے ہیں، تو نام کی جگہ اس سے مراد وہ بچہ ہے۔ اللہم اجعلہ لنا، اے اللہ اس بچے کو بنا ہمارے لیے، ٹھیک ہے نا، ہو جو ضمیر ہے یہ بچے کے لیے آئے گی، اور اگر لڑکی ہوگی نابالغ تو اس کے لیے ہا آئے گی، جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرد کے لیے اور رضی اللہ تعالیٰ عنہا عورت کے لیے۔ اللہم اجعلہ، یا اللہ اس بچے کو بنا، لنا، ہمارے لیے فارت ہو، فارت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو یعنی بر وقت کام آنے والا، یعنی آگے پہنچ کے سامان کرنے والا، وجعلہ لنا اجر، ہمارے لیے اسے اجر بنا، و ذخر، ذخرن کا مطلب بھی آگے پہنچ کر سامان کرنے والا، اور اجر یعنی جو وقت پر کام آنے والا، تو وجعلہ لنا شافعا و مشفع، اور ہمارے لیے اس بچے کو شافعا، سفارش کرنے والا، و مشفع، ایسا سفارش کرنے والا اس کی سفارش قبول کی جاتی ہے۔ دیکھیں جن کے چھوٹے بچے فوت ہو جاتے ہیں یقیناً بڑا صدمہ ہوتا ہے انہیں، لیکن قیامت والے دن وہ بچے اپنے ماں باپ کی شفاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ مولا ہمارے ماں باپ کو پریشانی کا سامنا ہوا، ان کے اوپر رحم فرما، تو اللہ تعالیٰ ان بچوں کی عرضی کی جو تھا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے والدین کے اوپر رحم فرمائیں گے، تو یا اللہ ان بچوں کو شفیع بنا، ایسا مشفع جس کی سفارش قبول کی جاتی ہے۔ تو نابالغ بچی ہو تو اس کے لیے سیم وہی دعا ہے، اللہم اجعلہا لنا فرطا وجعلہا لنا اجرا و ذخر، اے اللہ اس بچی کو ہمارے لیے فرط بنا، یعنی وقت پر کام آنے والا، اجر بنا ہمارے لیے، و ذخرن، اور آگے پہنچ کر سامان کرنے والا وقت کے اوپر، وجعلہا لنا شافعا تو و مشفع۔ دیکھیں نا عورت کے لیے تا ضمیر آتی ہے، تو پروناؤن جو ہے نا یہ تا، تو شافعہ تو وہاں پہ کیا پڑھتا ہے شافعوں، تو صرف یہاں پہ پڑھنا ہے شافعہ تو و مشفع، ایسا سفارش کرنے والی جس کی سفارش قبول کی جاتی۔ پھر چوتھی تکبیر کہیے اللہ اکبر، اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم پر سلامتی اور اللہ کی رحمت ہو۔ تو یہ بڑے خوبصورت کلمات ہیں، تو اللہ تعالی ہمیں نماز جنازہ سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے تمام جو مومنین مومنات ہیں، چاہے وہ زندہ ہیں چاہے وہ فوت ہو گئے ہیں، موجود ہیں نہیں موجود، چھوٹے بڑے، سب کے اوپر رحم فرمائے، سب کی بخشش فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ایمان سلامتی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔